بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ہم آریانہ بوڈھائی کمر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سوات میں شاید سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر علاقہ ہے، اور یہاں پہ منو ٹھنو ملبہ مٹیریل ریت پتھر پوری پہاڑ بہہ کر آیا اور سب کچھ اٹھا کر لے کر گیا، اور گھروں کی گاڑیوں کی نام و نشان تک یعنی اس کی قبرستان بن گئے، وہ کچھ پتہ نہیں چلا ان کے لیے۔ ویسے تو گھر اور زمین ان کی بہت تباہ و برباد ہوئی، لیکن ہم نے جو بہت زیادہ کمزور اور غریب تھے، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان میں سے ایسا منتخب کر کے ویسا اور بھی کمزور لوگ ہیں 15 گھروں کی تعمیر کا سلسلہ یہاں شروع کیا۔ اب مصیبت اور پریشانی یہاں یہ ہے کہ کوئی پل باقی نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہاں ایک حاجی صاحب کا ایک بیٹا دریا پار کرتے کرتے کشتی الٹ گئی، شہید ہو گیا۔ ان کے بیٹے خدمت خلق میں مصروف تھے، وہ شہید ہو گیا۔ ابھی ہم جب اپنا کام کروا رہے تھے تو ایک عارضی پل بحال ہو رہا تھا، وہ اس کی رسیاں اکھڑ گئی اور اس میں 8 بندے گر گئے، 2 ان میں سے شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارا کام متاثر رہا۔ اس وقت سخت سردی ہے، یہ لوگ ابھی راتوں کو سریا سیمنٹ اور بلاک اٹھا کر، اور ایک چیئر لفٹ ہے، انشاءاللہ وہ ویڈیو میں آپ دیکھ بھی لیں گے، اس چیئر لفٹ کے اوپر اس وقت بھی لڑکے سامان پار کرا رہے ہیں۔ آپ کو ویڈیو میں ہم ڈال دیں گے، آپ دیکھ لیں گے۔ تو اتنے سخت حالات ہیں، اتنی مشکلات ہیں، یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ آئندہ 20 دنوں میں ان کے 15 گھر تعمیر ہو جائے۔ اگرچہ بجٹ بھی بہت ہائی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ان کے 2 کمرے 2 باتھ روم ایک کچن بن جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے ہے، لیکن یہ لوگوں کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ چیئر لفٹ کے ذریعے، جس میں 10-12 بلاک رکھ کر یہ پار کراتے ہیں، اور اس طرح سریا ڈال کر پار کراتے ہیں، اور پھر جو ہے نا کندھوں پر اٹھا کر، بڑا ایک مشکل ایک تکلیف دہ مرحلہ۔ سردی اتنی ہے کہ صبح 11-12 بجے تک جو ہے نا وہ یخبند برف بن چکا ہوتا ہے، سب کچھ کام مشکل ہوتا ہے۔ تو لیکن میں ایک یہاں پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ ساتھیوں سے بھی بات کریں گے۔ محمد عالم صاحب مہر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا سربراہ بھی میرے ساتھ ہے۔ ہم ابھی ہفتے کے دن یہاں بھی عشاء کے بعد پہنچے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا کام میں لگے ہوئے تھے۔ یہ سب ان کے گھر تباہ ہو چکے، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں کس کو اپیل کروں، میں کس سے کہوں کہ آپ بھی اس گھر کی تعمیر میں 7-8 لاکھ خرچہ ہے، اگر کوئی آپ بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں تو 9-10 لاکھ تک کرے، آپ بھی حصہ ڈالیں نا۔ یہاں پہ اگر آپ حصہ ڈالیں تو ان کے لیے 15 گھر اور بنا لیں گے۔ تو میں تمام تنظیموں سے، مخیر حضرات سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ ان کی گھروں کی تعمیر میں آپ آگے آ جائے۔ ایک کراچی سے حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم سوات کی فکر کر رہے، 40 گھر بنوا رہے، لیکن ہمارے ساتھ اور کوئی رابطہ نہیں کر رہا۔ تو پورا سکیچ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، آپ لوگ آئے نا، آپ بھی سب آگے آ جائے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب ان سے بات کریں گے۔ بھائی آپ لوگ کیا کیسے محسوس کر رہے ہیں، کیا حالات ہے، آپ لوگ خوش ہیں، کیا صورتحال؟ ہم بہت خوش ہیں مفتی صاحب، آپ لوگوں کی محنت سے جو ہمیں یہ گھر بن رہا ہے، ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور جو یہاں پہ اس ٹائم جو ہمیں یہ بن رہے ہیں، ہم بہت زیادہ خوش ہیں، کیوں یہ سردی کا موسم ہے، بہت شدید سردی ہے، اوپر چھت نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بچے اس طرح ایک گھر میں 3-3 4-4 فیملی بیٹھے ہوئے تو بہت مشکل ہوتا ہے، پھر سونے کا بھی وہی ٹینشن ہوتا ہے۔ تو اپنا گھر بن گیا، چھت بن گیا، تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے، شکر۔ تو پھر انشاءاللہ تو یہاں پہ جتنا تھوڑی مسئلہ میں یہ ہے گاڑیوں کا یا سردی سے بہت زیادہ ٹینشن ہے، لیکن انشاءاللہ لوگ ہم کر سکتے، اب لوگ ہمیں کرتے تو انشاءاللہ ہم محنت کرتے، یہ انشاءاللہ مستری یہ سارا یہاں پہ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہاں پہ کام سنبھال رہے، دیکھ رہے، مولانا صاحب سے بھی پوچھیں گے۔ مولانا صاحب کیا مشکلات ہے، آپ اور فلاحی تنظیموں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ کی وساطت سے سارے تنظیموں کے، یہاں کے لوگ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، اور مشکل
تو الگ بات ہے، لیکن یہاں پر بہت شدید مشکلات ہے لوگوں کو، اور زیادہ تر گھروں کی جو مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہے. جس طرح اس بھائی نے کہا کہ ایک ایک گھر میں 3 4 فیملیز بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں سارے تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں سے جو بھی ہوتے ہیں تو آپ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ، ان بیچاروں کے ساتھ کریں. جزاک اللہ، شکریہ. محمد عالم صاحب بھی موجود ہیں. محمد عالم صاحب آپ کچھ فرمایا، آپ نے دیکھا، ابھی آپ آئے، آپ نے کیا دیکھا، بتائیں کیا دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں کم از کم وہ تو آنے جانے کا راستہ ہے نہیں، بڑی مشکلوں سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. تو جتنی بھی آرگنائزیشنز ہے، جتنے لوکل سطح پہ ہے، پاکستان کی سطح پہ ہے یا دنیا کی سطح پہ ہے، ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کی تعمیر میں وہ اپنا حصہ ڈالے. اور یہ ابھی تقریباً 40 گھر جو تقی عثمانی صاحب ہے، مفتی صاحب، ان کی وساطت سے بن رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن چونکہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں دوسرے لوگوں سے بھی کہ وہ بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کہ تاکہ مزید گھر بھی تعمیر ہو سکے. یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے حاجی صاحب، ان کا بیٹا گزشتہ دنوں ایک وہ حادثے میں شہید ہو، اس کے بعد 2 اور شہادتیں ہوئی. یہ ان کا رابطہ پل کوئی راستہ نہیں ہے، سڑک نہیں ہے، یہ ایک رسیوں سے ایک جھولا ہے، اس کو کھینچتے ہیں، اس میں اپنا انسان بھی جاتے ہیں اور بلاک بھی جاتے ہیں اور سریا. ان سے پوچھیں گے. حاجی صاحب آپ فرمائیں، کچھ بولیں آپ بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے جیسے بات کی ہے تو وہ بات بالکل درست ہے، اور ہمیں اتنا تکلیف ہے کہ کسی کو بتا نہیں سکتے ہیں، لیکن حالات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ان مشکل سے اللہ تعالیٰ ہی گزارے گا. اور باقی جو مفتی صاحب نے جو کوشش شروع کی ہے اور جس تنظیموں نے حصہ ڈالا ہے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پل کا سسٹم جو ہے یہ بہت خراب ہے. ابھی مفتی صاحب نے خود دیکھا ہے، اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کو شاید خود ہی دکھا سکیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہ رسی کا وہ ایک جھولا ہے، اس کو ہم کھینچتے ہیں، اس کو رسی ٹوٹتے ہیں، دوبارہ اس کو ہم تعمیل میں لاتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی جو انہوں نے جو محنت شروع کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے، تو انشاءاللہ ان کی کوششوں کے ساتھ یہ جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ بھی اپنے ایمانی جذبے پہ یہ کام کریں گے. یہ 15 گھروں کا تعمیر انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گا. والسلام. بس ناظرین، یہ بہت ایک انسانی المیہ ہے اور یہ ہمارے ساتھ بھی آ سکتا ہے. میں بار بار درخواست کرتا ہوں کہ جو فلاحی تنظیمیں ہیں، جتنے بھی ہمیں سن رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ نہیں تو ایک گھر کا حصہ ڈالیں. 7-8 لاکھ روپے ہے، اتنے نہیں ہے. اور باقی میں تو نام نہیں لینا چاہتا کہ میں بولوں کہ آپ آگے آ جائے، آپ 10 بنا سکتے ہیں. تو درخواست ہے بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے، یہ ان سب کے گھر بن رہے ہیں. یہ سب ساتھی کچھ تو دیر ٹائم ہے اور گھر دور دور ہے اور کچھ چلے گئے، ان سب کے ابھی گھر بن رہے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.